محرم الحرام شریف میں کالا لباس پہننے کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا موقف اور اہل تشیع کا موقف کیا ہے، اور مرزا جیلمی کے دھوکے اور مرزا جیلمی نے اس مسئلہ میں جتنے جھوٹ بولے ہیں اور افتراءات اور الزامات اس نے اہل سنت و جماعت پر لگائے ہیں، اس کے حوالے سے آج ہم چند چیزیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اہل سنت کا محرم الحرام شریف کے مہینے کے اندر کالا لباس پہننے کے حوالے سے موقف یہ ہے، ہمارے اہل سنت کے نزدیک بالعموم کالا لباس پہننا یہ جائز ہے، اور بالخصوص محرم الحرام شریف میں کالا لباس پہننا لغیر ہی ممنوع ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اہل تشیع روافض وہ محرم الحرام شریف میں کالا لباس پہنتے ہیں سوگ کا اظہار کرنے کے لیے، غم پروری اور حزن اور سوگ کا اظہار کرنے کے لیے کالا لباس یہ پہنتے ہیں، اور ہمارے نزدیک اس لیے ناجائز ہے کہ ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی 4031 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب رہ گیا مسئلہ اہل تشیع کا، تو اہل تشیع کے نزدیک بالعموم کالا لباس پہننا ممنوع ہے، ناجائز ہے، اور بالخصوص محرم الحرام میں وہ کالے لباس کو ثواب سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کالا لباس پہننا ان کے نزدیک لباس حزن اور سوگ ہے، اور وہ سوگ کے طور پر لباس پہنتے ہیں۔ اور مرزا جیلمی جو ہے وہ اس مسئلے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے، اور کالا لباس پہننا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ مرغوب اور سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اب یہ تین موقف آپ کے سامنے آئے ہیں۔ جہاں تک اہل تشیع کا موقف ہے کہ وہ بالعموم کالے لباس کو ممنوع اور ناجائز سمجھتے ہیں، ان کی کتابوں میں احادیث مرفوعہ، احادیث موقوفہ اور احادیث مقطوعہ جو اہل تشیع کی کتابوں میں اور ائمہ اہل بیت کے اقوال ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور مرزا جیلمی نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت کے بزرگوں نے یہاں تک کہہ دیا، اور اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کالا لباس یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ کتابوں کے حوالے پیش کروں گا کہ یہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، یہ کنہوں نے لکھا ہے؟ اہل سنت نے لکھا ہے یا کہ اہل تشیع نے لکھا ہے؟ تو یہ کتاب ہے الفروع من الکافی۔ الکافی یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اہل تشیع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں امام غائب نے یہ کہا ہے کہ الکافی کافی لشیعتنا، یہ کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ الفروع من الکافی کی جلد نمبر 6 کتاب الزی والتجمل والمروءہ حدیث نمبر 12422 ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہ السواد الا فی ثلاث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا لباس ناپسند فرماتے تھے، حضور اس کو مکروہ سمجھتے تھے سوائے تین چیزوں کے، الخف والعمامۃ والکساء، موزہ، امامہ اور ابا۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کالے لباس کو مکروہ اور ناپسندیدہ جانتے تھے۔ یہ اہل تشیع کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور 12423 نمبر حدیث ہے الفروع من الکافی کی، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جعفر نے، خلیفہ جو بنو عباس کا خلیفہ تھا، اس نے بلایا تو امام جعفر صادق نے ایک لباس پہنا جس کا ایک حصہ کالا تھا اور دوسرا حصہ سفید تھا۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اما انی البسہ وانا اعلم انہ لباس اہل النار، میں نے یہ لباس پہن تو لیا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ امام جعفر صادق کی روایت ہے الفروع من الکافی کے اندر، اہل تشیع کی کتاب کے اندر۔ اور مرزا یہ الزام دے رہا ہے اہل سنت کو کہ اہل سنت کے بزرگ اور ان کے بابوں نے یہ لکھ دیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل جہنم کا لباس ہے، جبکہ ہم کالے لباس کو جائز سمجھتے ہیں، مباح سمجھتے ہیں۔ یہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، یہ اہل سنت کی روایت نہیں ہے، یہ اہل تشیع کی روایت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اگر کسی مقام پہ اس کو ڈسکس کیا ہے تو وہ الزامی طور پر اہل تشیع کا رد کرنے کے لیے اور ان کو الزام دیتے ہوئے کہ تمہاری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کتاب ہے من لا یحذر الفقیہ، اہل تشیع کی جو کتب اربع ہیں ان کتب اربع میں سے ایک کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 اور روایت کا نمبر 765، 766 اور 767۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ کالی ٹوپی پہن کے
نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو امام جعفر صادق نے کہا کہ کالی ٹوپی پہن کے نماز نہ پڑھو، کیونکہ کالا لباس یہ جہنمیوں کا لباس ہے، یہ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور مرزا جرمی کا دجل دیکھ لیں، کہتا ہے ان کے بابوں نے، اہل سنت کے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ یہ ہمارے اہل سنت کے بابوں نے کہا، یہ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کالا لباس اہل جہنم کا لباس ہے۔ تو جو میں نے بات بیان کی تھی کہ اہل تشیع کا موقف یہ کہ وہ بالعموم کالے لباس کو جائز نہیں سمجھتے، ہاں بالخصوص محرم میں کالا لباس پہنتے ہیں، کیونکہ کالا لباس ان کے نزدیک لباس حزن اور غم اور سوگ کے لیے پہنا جاتا ہے، اس لیے وہ کالا لباس پہنتے ہیں۔ اور ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ بالعموم کالا لباس پہننا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ محرم میں کالا لباس اس لیے نہیں پہننا، ممنوع اس لیے ہے کیونکہ اہل تشیع سوگ کی وجہ سے پہنتے ہیں اور سوگ کا اظہار کرتے ہیں۔ اب سنی مسلمان کالا لباس پہنیں گے محرم کے اندر تو ان روافض کے ساتھ مشابہت ہوگی جو سوگ کا اور حزن اور غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی 313 نمبر حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے اپنے شوہر کے سوگ کے، کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کے لیے سوگ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو شیعہ کے ہاں چونکہ سوگ کرنا عبادت ہے اور وہ عبادت کے طور پر یہ کالا لباس پہنتے ہیں۔